الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال تعالى: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا. ابھی میں نے خطبے میں ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. اب یہاں پر کہ دیکھا جائے تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، ایمان والے بھی بولتے ہیں، پھر بعد میں اللہ بولتے ہیں اسلام میں داخل ہو جاؤ. کیا مسئلہ ہے؟ ایمان الگ اسلام الگ ہے کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، تقدیر پر، یہ 8 باتوں پر ایمان لانے کا نام، ماننے کا نام، دل سے اس بات کو تصدیق کرنے کا نام ایمان. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے معنی ہیں کسی بڑے کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، یا اپنے آپ کو بڑے کے آگے گرا دینا، یا سجدے میں پڑ جانا سمجھے تو اس کو کہتے ہیں اسلام. یا دوسرے لفظوں میں بولے تو فرما برداری، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا مکمل فرما برداری کرنے کا نام اسلام ہے. جیسا وہ چاہتا ہے ویسا پورا کرنے کا نام اسلام ہے، اس کو اسلام کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے ذریعے سمجھے، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں فرمایا کہ قربانی کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے فوراً تیار ہو گئے اور یہاں پر کسی قسم کا سوال نہیں کیا، یا اللہ 90 سال کے بعد پیدا ہوا سو بچہ، اسے کہیں بھی ذبح کرنا، بچے ذبح کرے تو کیا فائدہ ہوتا. یہ سب سوال ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی. بس اللہ نے کہا ہے کہ ذبح کرو، قربانی کرو، تو فوراً چھری لی اور چلے قربانی کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے. اس پر کسی قسم کی نہ ڈاؤٹ ظاہر کی، نہ کسی قسم کا اشکال کیا، نہ کسی قسم کا سوال کیا، نہ کسی قسم کا آبجیکشن رکھا کہ کہیں کو کرنا کیا فائدہ کرے. تو کیا تو بھی بچہ دیکھے تو 90 سال کے بعد پیدا ہوا ہے، کچھ تو فائدہ ہے کیا؟ اس طرح کوئی بھی آبجیکشن ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو لے کر ذبح کرنے کے لیے گئے، اور وہاں پر اسماعیل علیہ السلام بھی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے، اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے گردن کے جانب سے ذبح کرو تاکہ باپ کی محبت آگے نہ بڑھ جائے. اس طرح تمام باتیں جو ہم بقرعید کے اندر سنتے ہیں وہ تمام باتیں پیش آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو ان دونوں نے فرما برداری کر دی. تو اسی کو کہا جاتا ہے فرما برداری، اسی کو کہا جاتا ہے تابعداری، اسی کو کہا جاتا ہے اسلام کو ماننا، اسلام کے اندر داخل ہو جانا، اس کو کہتے ہیں اسلام. تو اسلام کے ایک معنی تو یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہتا ہے اس بات کو ویسے ہی مان لینے کا نام اسلام ہے. تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا بولے تو ماننا کیا؟ مجھے سمجھ میں آیا تو بھی میں ماننا تو ضروری کیا میں ماننا، کئی کو میں ماننا، کئی بات سننا میں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذرا ڈیٹیل سے سمجھیں
کہ علم حاصل ہونے کی 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 آنکھ، جس سے دیکھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے، اور یہ جو چیز ہے وہ مثلا میں نے دیکھا گھڑی کو میں نے دیکھا تو مجھے گھڑی وہاں پر لگے ہونے کا علم ہوا، اور اس میں میں نے دیکھا تو اس میں ٹائم کتنا ہوا وہ معلوم ہوا۔ تو آنکھ دیکھنے کے ذریعے جو علم حاصل ہوا ہے اس کی ایک لمٹ ہے، یہاں سے میں جا کر بہت دور تک میں دیکھ نہیں سکتا، اور میں دروازے کے ادھر سائڈ کیا ہے وہ بھی میں نہیں دیکھ سکتا، اس کی ایک لمٹ ہے۔ اسی طرح دوسرا علم حاصل ہونے کا ذریعہ ہے ہاتھ، چھونے سے۔ میں کسی چیز کو چھوتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ نرم ہے یا پتلا ہے یا گھٹو ہے، نرم ہے، یہ سب باتیں ہمیں اس کو چھونے سے معلوم ہوتی ہیں۔ تو دوسری چیز ہوا ہاتھ۔ تیسرا چیز ہوا ناک، علم حاصل کرنے کا، تو جس کے ذریعے سونگھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے یا کون سی چیز ہے، یہ سب باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو تیسرے چیز ناک ہوا۔ چوتھی چیز زبان، جو پڑھنے سے چکھنے سے معلوم ہوتا ہے، اور 5ویں چیز ہے علم کتاب، جس کے اندر ہم دیکھ کر علم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں علم کی ہے، جس کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن ان تمام کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ کے اندر ہی یہ کام کرتے ہیں۔ آنکھ کا کام کان نہیں کر سکتا، کان کا کام آنکھ نہیں کر سکتا، زبان کا کام ہاتھ نہیں کر سکتا، ہاتھ کا کام زبان نہیں کر سکتا۔ یہ سب اپنے اپنے اندر اپنے اپنے محدود طریقے کے اندر، محدود جگہ میں ہی، اس کے ایک لمٹ کے اندر رہ کر ہی یہ تمام چیزیں کام کر سکتی ہے، باہر کے کام یہ سب چیزیں نہیں کر سکتی۔ تو انسان کو ایک ان سے بڑھ کر ایک چیز ہے عقل۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں عقل کے ذریعے سمجھی جاتی ہے، جس کی لمٹ اور آگے بڑھتی ہے، تو وہ بھی عقل کے ذریعے دور دور تک بہت ساری باتیں عقل کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کے اندر دیکھا جائے تو ہر ایک کی ایک لمٹ ہے، وہ لمٹ سے آگے نہیں کر سکتے۔ مثلا بعض مرتبہ کوئی انسان ایسا اردو میں بات کرتا ہے ہمیں پلے نہیں پڑتا، ہمارے عقل کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئی انسان ایسی انگلش میں بات کرتا ہے، ہماری انگلش تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کوئی دوسری زبان تمل میں بات کیا، کوئی کنڑ میں بات کیا، کوئی مراٹھی میں بات کیا، تو ہماری عقل بھی یہاں پر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، کیا بولتا ہے کہ معلوم نہیں، تو عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں علم کہلاتی ہیں، یہ علم کی ایک لمٹ ہے، وہ لمٹ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، آگے کام نہیں کر سکتی۔ لیکن ان سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے جس کو وحی کہا جاتا ہے۔ وہی جو چیز ہے وہی ہمیں صحیح راستہ بتا سکتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ، وہی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے اپنے کسی خاص بندے، نبی پر یا رسول پر اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے جو بات بتلاتے ہیں، جو بات پہنچاتے ہیں، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیں صحیح راستہ بتاتی ہے، کون سا صحیح ہے، کون سا غلط ہے، کون سا کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا ہے، یہ تمام باتیں ہمیں وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں۔ اگر ہم یہاں پر بھی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے، عقل سے یہاں پر کام لینا چاہیں گے تو ہم صحیح معنی میں کام نہیں لے سکتے۔ مثلا اسلام کے اندر سور کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن عقل کیا کہتی ہے؟ سبھی گوشت جانورات گوشت کھاتے ہیں، بھینس کا کھاتے ہیں، گائے کا کھاتے ہیں، مرغی کا کھاتے ہیں، بکرے کا کھاتے ہیں، اس کا بھی ویسا کھا لیں گے، یہ بھی ایک جانور ہی نا۔ ہماری عقل یہی کہتی ہے، لیکن عقل کے خلاف اللہ تعالیٰ نے یہاں کہتا ہے کہ یہاں پر عقل کی بات نہ مانو، بس اللہ کی بات مانو۔ اسی کو اسلام کہا جاتا ہے، اسی کو فرما برداری کہا جاتا ہے۔ اسی طرح شراب ہے، شراب پیو، شراب ہماری عقل کہتی ہے شراب پیے تو کیا ہوتا، آج تو سائنس کہتی ہے کبھی کبھار شراب پینے سے بدن کے اندر بہت ساری طاقت بھی آتی ہے، بیر پیو، یہ فوائد اس کے ہیں، اس طرح سائنس کہتی ہے، ہماری عقل یہیں تک ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہ پیو یا نہ کرو، شراب نہ پیو، اس سے نقصان ہونے والا ہے، اس سے صحت بھی خراب ہوگی اور گناہ کے اندر ملوث بھی ہوگے، بہت سے برے کام تم کرنے والے بنو گے۔ تو ہماری عقل کہتی ہے کہ شراب پیو اور اسلام کہتا ہے شراب نہ پیو۔ تو ہماری عقل کو چھوڑ کر ہم اسلام کی بات ماننے کا نام ہی اسلام کہا جاتا ہے، اسی کو فرما برداری کہا جاتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو داخل ہو جاؤ تو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہیں تھوڑی بات مجھے سمجھ میں آئے تو اس مانتا ہوں،
میرے سمجھ میں نہیں آئے تو نہیں مانتا ہوں، ایسا بولے تو تمہاری عقل بہت لمٹ کے اندر ہے، وہ بات تمہارے سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے اسلام جو کہتا ہے وہ بات مان لو، اور باقی تمہیں نہیں سمجھ میں آئے تب بھی وہ کام کرو۔ جیسے اب ہم نماز کے اندر دیکھا جائے، نماز سے ہمیں دیکھیں گے تو کچھ فائدہ نہیں دکھتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس طرح سجدہ کرو، اس طرح میرے سامنے دعا کرو، اس طرح یہ کام کرو، تو ہم بات مان رہے ہیں، تابعداری کر رہے ہیں، حکم کو پورا کر رہے ہیں، تو یہی اسلام کہا جاتا ہے، یہی تابعداری کہا جاتا ہے، اور یہی بات ماننا اس کو ہی کہتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو پورا کرنے کا نام ہی اسلام ہے۔ اور اسلام کی دوسرے شعور کیا ہے؟ اسلام کے اندر دیکھا جائے تو 5 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ نمبر 1 عقائد، عقائد یعنی اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو جو عقائد ہیں ان تمام کو پورا کرنا، یعنی آخرت کو ماننا، کتابوں کو ماننا، رسول کو ماننا، قیامت کو ماننا، عذاب قبر کو ماننا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو عقائد کہا جاتا ہے۔ یہ تمام جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمارے آنکھوں کو یہ چیزیں نہیں دکھائی دیتی، اس کو کہا جاتا ہے عقائد۔ تو نمبر 1 یہ ہے کہ عقائد کو، ایک نمبر اسلام کا نام ہے، نمبر 1 عقائد کو پورا کرنا۔ نمبر 2 عبادات، عبادات کسے کہتے ہیں؟ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اچھے کام کرنا، اس کو کہا جاتا ہے عبادات، یہ دوسرا نمبر ہے۔ تیسرا نمبر ہے معاملات، معاملات یعنی بزنس وغیرہ کے اندر جو ہوتا ہے، کسی سے کوئی چیز خریدنا، کسی کو بیچنا، یا کسی کو پیسے قرض دینا، اس سے قرض لینا، یہ تمام جو بھی ہوتے ہیں اس کو معاملات کہا جاتا ہے، یعنی پیسوں کے لین سے، چاہے وہ سونے چاندی کے لین سے ہو، ہیرے کے لین سے ہو، جس سے بھی ہو، تو ان کو کہا جاتا ہے معاملات۔ تیسرا آتا ہے معاشرات، معاشرات کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ میل جول کے وقت جو حالات پیش آتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہنا، یونٹی سے رہنا، بھائی چارہ بن کر رہنا، ملنساری کے ساتھ رہنا، یہ سب آتے ہیں معاشرت کے اندر۔ پانچویں چیز ہے اخلاق، انسان کو اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے، جو دوسروں کے ساتھ ہم پیش آتے ہیں اس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ تو یہ 5 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ اگر ہمارے اندر اس کے اندر کوئی چیز کمی پائی جاتی ہے تو گویا کہ وہ اسلام کو مکمل طور پر ماننے والا نہیں ہے۔ اسلام کی مکمل پاسداری، مکمل پابندی، اسلام کو مکمل عمل کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا۔ اسلام کے اندر دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے خداؤں کو گالی دینے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ہم تو کیوں؟ اس لیے اگر تم دوسروں کے خداؤں کو گالی دو گے، کسی کے خدا کو غلط سلط کہو گے، تو وہ کیا کرے گا؟ سامنے والا انجانے میں بھی اللہ کو گالی دے گا۔ جیسے اگر میں کسی کے ماں باپ کو گالی دوں تو سامنے والا بھی میرے ماں باپ کو گالی دے گا، تو اسی طرح میں دوسرے کے خدا کو گالی دوں تو سامنے والا بھی میرے خدا کو گالی دے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی بے عزتی ہوگی۔ ذریعہ کون بنے؟ تو ہم بننے والے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اسلام کی، اور اسلام کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، دوسروں کو تکلیف سے بچانے کا نام ہی اسلام ہے۔ آج دیکھیں، بھائی کو تکلیف دینے میں بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کسی کو تکلیف دینا ہو، کسی کو دھوکہ دینا ہو، کسی پر جھوٹ بولنا ہو، کسی کو الزام لگانا ہو، کسی کی چغلی کرنا ہو، کسی کی غیبت کرنی ہو، انسان اس کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، بس منہ دھڑا دھڑ بول دیتا ہے، جیسے چاہے منہ کو جو الفاظ آئے بول دیتا ہے۔ غصے میں آتا ہے تو کیا بولتا ہے، کسے بولتا ہے، کئی کو بولتا ہے، کچھ بھی نہیں سوچتا، بس بول دیتا ہے۔ تو اسے اسلام اسے نہیں کہا جاتا ہے۔ اسلام اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے کسی کے ہاتھ یا پیر سے کسی کو تکلیف نہ ہونے کا نام اسلام ہے، تو اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر مکمل عمل کر کے بتایا۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، تو راستے میں ان کا زاد راہ ختم ہو گیا۔ زاد راہ مطلب یعنی کھانے کے واسطے جو چیز لے جاتے ہیں سفر میں، اسے زاد راہ کہتے ہیں۔ چاہے وہ کھانے کے واسطے کوئی بھی چیز لے جاؤ، تو وہ ختم ہو گیا تھا۔ اس زمانے کے اندر روٹیاں وغیرہ زیادہ لے جاتے تھے، تو وہ ختم ہو گئی۔ تو راستے میں دیکھا کہ جنگل میں ایک آدمی بکریاں چرا رہا ہے۔ بکریاں چراتے ہیں تو اس کے پاس جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بھائی بکری کا دودھ دے دو۔
तो मैं अपना पेट भी भर लूंगा और तुम्हें कुछ मुआवजा भी दे दूंगा। तो उस आदमी ने कहा, भाई ये बकरियां मेरे नहीं है, मेरे मालिक के हैं, मेरे मालिक से इजाजत लेना पड़ेगा। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्याल आया कि चल भाई इसका एग्जाम ले लेते हैं, इसको जांचते हैं कि कितना ईमान वाला है, कितना इसके अंदर है। तो उसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि भाई एक काम कर, मैं इतने रुपए दे देता हूँ, ये बकरी मुझे दे दे और बकरी ज़बह करेंगे, गोश्त तू भी खा मैं भी खाता हूँ, और तुझे है ना पैसे भी दे दूँ, कुछ गोश्त भी दे डालता हूँ। और जब तेरे मालिक पूछे कि बकरी कहाँ है तो कह देना जंगल के अंदर भेड़िया ने खा लिया, क्योंकि उस जमाने में भेड़िया ज्यादा खाते थे। भेड़िया बोले तो नक्का बोलते ना हम लोग, वो तो वो बकरियों को खा लिया करते थे। तो वो आम तौर पर ये पेश आता था, तो सामने वाला इंसान जल्दी ही मान लेता था, कई को ये होते भी रहता था, इसलिए बात मान लेते थे। जब ये बात हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि भाई जब मालिक पूछे भेड़िया खा लिया बोल देना तो बात सुलझ जाएगी। तो उस आदमी ने कहा, अच्छी बात, मैं मान लेता हूँ और मेरा मालिक भी मान लेगा, लेकिन हमारा दोनों का मालिक एक है अल्लाह, तो उसका मैं क्या जवाब दूंगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को इसकी ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस वाक़े के अंदर एक है अमानत को पूरा करने को बतलाया गया है। अमानत किस तरह पूरी की जाती है, चाहे वो देखने वाला मालिक मौजूद हो या ना हो, लेकिन किसी के देखे बगैर अल्लाह से डरने का नाम ही इस्लाम है। कोई गुनाह करने के लिए हमें बतला रहा है, गुनाह का रास्ता हमारे सामने खुला हुआ है, गुनाह हमें करने का मौका भी मिल रहा है, फिर भी अल्लाह से डरकर छोड़ रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है अल्लाह, इसी को कहा जाता है इस्लाम। कि अल्लाह को देखे बगैर, अल्लाह को मानकर, अल्लाह को डर कर गुनाहों से बच जाना, इसी को इस्लाम कहा जाता है, इसी को ताबेदारी कहा जाता है। इसी वजह से अल्लाह ने कहा ईमान वालों मुकम्मल दाखिल हो जाओ। ईमान वालों भी कह रहा है मुकम्मल दाखिल हो जाओ, मुकम्मल दाखिल हो जाओ मतलब पूरे के पूरे अल्लाह ताला की बात मानने वाले बन जाओ, क्योंकि इस्लाम ऐसी चीज है जो हमें दिखाई नहीं देती है। अगर कोई इंसान अल्लाह से डरेगा तो तमाम गुनाहों से खुद ब खुद बचने वाला बनेगा। अगर अल्लाह से नहीं डरेगा तो हर एक काम वो इंसान करता है। अगर हम पाबंदी लगाए, मसलन शराब के ऊपर पाबंदी लगाई जाए तो लोगों के सामने तो नहीं पिएगा, लेकिन घर के अंदर तो पी सकता है। अगर वही डर अगर अल्लाह का हो तो वो घर के अंदर भी पीने से अपने आप को रोकेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का डर उसके अंदर मौजूद है। जैसे कि इससे पहले कुछ साल पहले अमेरिका वगैरह के अंदर शराब की पाबंदी लगा दी थी, तो लोगों ने क्या किया, तो गवर्नमेंट पाबंद लगाई है तो घर में पी सकते ना बोलकर घर के अंदर शराब बनाने की तरीके इख्तियार किए। जो जो जरूरत होती वो तमाम चीजें शराब के इख्तियार कर घर के अंदर शराब बनाना शुरू कर दी। पहले जितना पीते थे उससे भी ज्यादा घर के अंदर बनाना पीना शुरू किया। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बस बाहरी जाहिरी तौर पर शराब पीने से रोक सकती है, लेकिन घर के अंदर जाकर उसे कौन रोक सकता है। घर के अंदर वो जो चाहे कर सकता है। अगर वही अल्लाह का डर उसको घर के अंदर भी होता तो इंसान घर के अंदर भी शराब पीने वाला बनता। अगर अल्लाह का डर नहीं है तो घर के अंदर नहीं तो जंगल में जाता, जंगल में नहीं तो पहाड़ों के पीछे, पहाड़ा नहीं तो बाथरूम में, कहाँ जाए वहां उसको जाकर छुपना मकसद है, वहां जाकर वो पी लेता। वही इंसान के अंदर अल्लाह का डर होता तो वो कहीं पर भी इंसान शराब पीने वाला नहीं बनता, इसी तरह दूसरे गुनाह करने वाला नहीं बनता। इसी को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान वालों मुकम्मल दाखिल हो जाओ इस्लाम के अंदर। आधा पादा नहीं कि आधा करे आधा नहीं, आधा करो आधा नहीं, इस तरह नहीं सर का, बल्कि अल्लाह ताला ने मुकम्मल पासदारी करने का हमें हुक्म दिया है। इसी तरह अल्लाह के नबी के जमाने में एक और वाकया है, खैबर का वाकया, जिसके अंदर अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के अंदर पड़ाव डाले हुए थे। खैबर यानी एक जगह का नाम है, वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग की तैयारी कर रहे थे और वो किला पता नहीं हुआ था, जिसके अंदर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अल्लाह ताला ने बहुत ताकत दी थी, जिन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कुछ करतूत भी उसके अंदर है, कुछ मुजाहिदे भी उसके अंदर मौजूद थे। बहुत सारे वाकयात खैबर ही के अंदर पेश आए थे। तो हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर पड़ाव डाल कर रखे थे। तो इतने में एक आदमी बकरियां चराते हुए आया साहबा के पास, साहबा से पूछा कि आपके नबी कहाँ हैं। तो उसने सोचा था कि एक नबी बोले तो बहुत बड़े बादशाह होगा, बादशाह बोले तो बहुत बड़ा खीमा लगता है, खूबसूरत खीमा लगता है, उसके अंदर कितने के सारे नौकर चाकर होते हैं और उसके अंदर तरह तरह के खाने मौजूद होते हैं, तरह तरह की चीजें उसके अंदर मौजूद होती हैं।
تو اس نے بادشاہ کو جس طرح ہے ویسا گیس کر کے رکھا تھا، ویسے سوچ لیا تھا۔ لیکن حضرت عمر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی آ کر دیکھتا ہے تو ایک چمڑے کا خیمہ ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے جا کر پوچھا کیا تم ہی اللہ کے نبی ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں ہی اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس کے بعد فرمایا تو میں تو ایسا سوچ کر آیا تھا، یہاں پر دیکھے تو کوئی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اس آدمی نے پوچھا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے ایک مسلمان کو ملتا ہے ویسا ہی تمہیں بھی ملے گا، جیسے اس کو آزادی ملتی ہے ویسے تمہیں بھی آزادی ملے گی، جیسے اس کو شریعت کا پابند بنایا جائے گا ویسا ہی تمہیں بھی پابند بنایا جائے گا۔ تو اس طرح تمام باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے حقوق ان کو گنائے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نہ نماز کا وقت ہے کہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں، اور نہ کچھ رمضان کا مہینہ ہے کہ تمہیں روزہ رکھو بولوں، اور نہ کچھ حج کا موقع ہے تو میں کہ حج کے ارکان سکھاؤں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ جہاد کا وقت چل رہا ہے۔ تو لہٰذا تم ایک کام کرو، جو بکریاں لائے ہیں وہ واپس کر کے آ جاؤ۔ یہاں پر دیکھا جائے جب کفار کے بکریاں اس نے لے کر آئے تھے، یہود کے بکریاں وہ لے کر آیا تھا، اور جو مال یہود غیروں کا ہو، یہود کا ہو یا جس سے لڑائی جاتی ہے، لڑی ہو رہی ہے، اس کا مال بھی مال غنیمت بن جاتا ہے جب وہ کسی طریقے سے حاصل ہو جائے۔ لیکن ایک غلام نے اس کو چراتے ہوئے لے کر آیا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تمہارے پاس امانت ہے، لہٰذا تم لے کر جا کر انہیں واپس کر دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا اتنا خیال رکھا ہے۔ تو اسلام اسی کا نام ہے امانت پورا کریں۔ دوسروں کے پاس سے کوئی چیز لیں تو اس چیز کو پورا کرنے کا نام ہی اسلام کہا جاتا ہے۔ امانت کو پورا کرنے کا نام اسلام ہے، وعدہ کو پورا کرنے کا نام اسلام ہے۔ جیسے صحابہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب امیر بنے تھے تو ان کے اور ملک شام کے درمیان کچھ سیٹلمنٹ ہوا تھا کہ اتنے سال تک ہم تمہیں سے لڑتے نہیں، اس کے بعد اتنے سال کے بعد تمہارے سے لڑائی ہو جائے گی۔ تو وہ سال پورے ہونے کے لیے 10 دن 15 دن باقی تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ 15 دن ہوتے ہی ہم لڑ سکتے ہیں، تو اس لیے سیٹلمنٹ کا جو تھا بات چیت ہوئی تھی تو اس کے حساب سے ابھی 15 دن باقی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کیا 15 دن پہلے ہی اس بارڈر کے پاس تمام فوج کو اتار دیا۔ اتارنے کے بعد جو ہی 15 دن کے بعد صبح ہوئی تو فوراً لڑائی کے لیے تیار ہو گئے اور لڑتے ہوئے چلے گئے۔ 90% فتح بھی کر لیا ہے، پورا ملک قابو میں بھی آ گیا، 90% فتح بھی ہو گیا ہے، اور تھوڑا فتح ہونا تھا، اتنے میں پیچھے سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کہہ کر پکارتے ہوئے ایک صحابی آ گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ نے پوچھا تھا کہ کون ہے؟ تو وہ ایک صحابی تھے۔ تو صحابی کہنے لگے کہ کیا بات ہے؟ امیر معاویہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو اور وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہو تو پہلے اس کو اطلاع دے دینی چاہیے کہ بھائی فلانے تاریخ کو ٹائم پورا ہو جائے گا اور ہم فلانے تاریخ سے تم سے لڑائی کے لیے آ جائیں گے، تو ان کو پہلے ہی بتا دینی چاہیے۔ اور تم نے کیا کیا کہ پہلے ہی 15 دن پہلے تیاری کر لی اور جیسے ہی ٹائم ہوتے ہی تم نے حملہ کرنا شروع کر دیا، جو کہ ایک قسم کا دھوکہ ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے جیسے ہی حدیث سنی تو فوراً پورے کا پورا علاقہ واپس کر دیا اور فوراً اپنے گھر ملک واپس چلنے لگے، اور جتنا بھی ملک فتح کیا تھا وہ بھی واپس کر دیا۔ ایک تو فتح کیا ہے اور اس میں کئی سارے لوگوں کی جان بھی گئی تھی، تو اتنا سب کچھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بات مان کر پورے کا پورا واپس کر دیا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں وفاداری، وفا کو پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، اور اس کو کہتے ہیں بات ماننا۔ جیسے ہی بات معلوم ہی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے یہ قسم کا دھوکہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تو فوراً جتنا علاقہ فتح کیا وہ بھی واپس کیا، اور جہاں تک جنگ کیا تھا اس سب کے سب چھوڑ کر فوراً ملک کو واپس چلے گئے۔ تو اس کو وعدہ پورا کرنا کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسلام کے اندر مکمل داخل ہونی چاہیے، آدھا پادھا نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں حکم دے رہا ہے، جن باتوں کو کرنے کا حکم دے رہا ہے، ان باتوں کو اندر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
ایسا نہیں کہ بعض باتیں جو ہمیں پسند آئی اس کو اختیار کر لیا، جو باتیں ہمیں پسند نہیں آئی اس کو چھوڑ دیا، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو اسلام کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانا، اپنے سے بھی نہیں پہنچانا، اپنے کرتوتوں سے بھی نہیں پہنچانا۔ اپنے کرتوت سے مطلب میں آتے آتے کیا کیا، گاڑی کو بیچ راستے میں چھوڑ کر آیا، دیکھیں تو وہ دوسروں کے چلنے کا راستہ ہے، تو یہ میرے کرتوت ہیں، میرے کرتوت کی وجہ سے، میرے کام کی وجہ سے دوسروں کو آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو اسے اسلام کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے آپ سے بھی تکلیف نہیں ہونا، یعنی میں کسی دوسرے کو ماروں یہ دوسرے کو تکلیف دینا ہے، کسی کو گالی دو یہ دوسرے کو تکلیف دینا ہے، کسی دوسرے کے معبود کو گالی الٹا سیدھا بولو یہ دوسرے کو تکلیف دینا ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ کسی بھی لائن سے ہو، جو میں نے اسلام کے 5 آداب بتائے تھے، 5 اصول بتائے تھے، عبادات، عقائد، معاملات، معاشرات، اخلاق، ان تمام چیزوں کو پورا کرنے کا نام اسلام ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جاتی ہے تو یہ اسلام کو مکمل کرنے والا انسان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔